بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفارمیٹری دنیا کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ راشن کی تقسیم کا سلسلہ شروع تھا۔ ایک پرانے مکان پر نظر پڑی، اس کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہا ہی تھا کہ ساتھ میں آئے محلے کے ایک فرد نے منع کر دیا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگا، صاحب رہنے دیں، یہ ایک فاحشہ عورت کا گھر ہے، اس کو بہت جگہ سے راشن آتا رہتا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ محلے میں سے کسی نے بھی اس کو راشن فراہم نہیں کیا ہوگا۔ جیسے تیسے میں نے اس سے بحث کر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے دھیمی سی آواز آئی، کون؟ میں نے بتایا، راشن سپلائی کر رہے ہیں، آپ لینا پسند کریں گی؟ تو انتہائی غمگین سی آواز آئی کہ آپ واپس چلے جائیں، پہلے ہی اس محلے میں لوگ ہمیں جینے نہیں دیتے، ہم گزارا کر لیں گے، آپ مہربانی کر کے محلے کے شرفاء میں راشن تقسیم کر دیں۔ اس کے لہجے کی یاسیت کو محسوس کر کے میں نے بضد ہو کر کہا، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھیں اور محلے داروں کی فکر نہ کریں۔ بہت اصرار کرنے کے بعد اس عورت نے اپنی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور ہم نے راشن اور آٹے کا تھیلا وغیرہ اس کے گھر رکھ دیا۔ وہ عورت خود پردے میں آئی اور شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن دل مطمئن نہیں تھا کیونکہ وہ باپردہ عورت لگ رہی تھی۔ محلے کا ایک فرد بھی میرے ساتھ تھا جو بار بار مجھے چلنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ اس فرد کی باتوں کو نظر انداز کر کے میں نے جوں تو ہمت کی اور اس عورت سے پوچھ لیا کہ بہن، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے گھر میں راشن موجود ہے؟ کہنے لگی، بھائی گھر میں آلو پڑے ہیں جو پچھلے ایک ہفتے سے بنا کر کھا رہے ہیں۔ محلے میں سے کسی نے خبر تک نہ دی، عورتیں میرے گھر نہیں آتی۔ اب میں نے پوچھا، ایسا کیوں ہے میری بہن؟ وہ بے کس عورت آنکھوں میں آنسو لیے بولی، میرے خاوند کو وفات پائے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اس وقت بہت حالات اچھے تھے، میرے 2 بچے ہیں، کچھ وقت ٹھیک گزرا، میرے والد میرے لیے جتنا کر سکتے تھے کرتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہو گئے، بچوں کا اور گھر کا نظام سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اسی طرح ایک دن میرے خاوند کا قریبی دوست کچھ عرصے بعد باہر سے آیا۔ اس نے مجھ سے بہت افسوس کیا اور مجھے کچھ پیسے دے کر چلا گیا۔ پھر وہ کچھ دن بعد آیا اور مجھے گھر کا کچھ راشن دے گیا۔ دوسری دفعہ لوگوں نے جب میرے دروازے پر گاڑی کھڑی دیکھی تو طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر جب وہ واپس بیرون ملک لوٹنے لگا تو جاتے ہوئے میرے گھر آیا اور کہا، بہن یہ میرا نمبر ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اپنے بھائی سے کہنا، کسی محلے دار سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ باہر نکلا تو محلے کے لوگوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا کہ تم نے ہمارے محلے میں گند مچایا ہوا ہے۔ یہ سن کر میں نے چلانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے میرا حال تک نہ پوچھا، اور اگر کوئی بھائی بن کر میرا خیال کر رہا ہے تو تم اسے بھی مار رہے ہو۔ شرم سے میری جان نکلی جا رہی تھی کہ اتنی ہمدردی کا یہ صلہ ملا اسے۔ وہ بھائی ان کو سمجھاتا رہا کہ یہ میری بہن جیسی ہیں، لیکن محلے کے لوگوں کو جیسے ایک تماشا مل گیا تھا لگانے کو۔ خیر وہ جان چھڑا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک ایسا چلتا رہا کہ مجھے جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو میں شرمسار ہو کر ان کو کال کر دیتی اور وہ مجھے بینک میں پیسے حسب ضرورت بھیج دیتے۔ پچھلے 2 ماہ سے ان کو کال نہیں کی، اور پھر یہ وائرس کا مسئلہ ہو گیا تو سنا کہ ان بھائی کے ملک کے حالات زیادہ خراب ہیں۔ دوبارہ میری ہمت نہ ہوئی کبھی ان کو کال کرنے کی۔ اب اگر بیوہ سمجھ کے کوئی میری مدد کرنا بھی چاہے تو محلے والے مجھے غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں، اور محلے میں اتنے شرفاء ہیں کہ ہر کوئی گزرتے ہوئے میرے دروازے پر جھانک کے جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے مجھے گھورتے ہیں، اپنی عورتوں کو میرے گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ وائرس تو بہانہ رکھا ہے اللہ نے ہمیں راشن بھیجنے کا، ورنہ ضرورت کا سامان تو بالکل ختم ہونے کو ہے۔ کچھ دنوں سے اس بھائی کو کال ملانے کا سوچا، لیکن ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ سوچا کہ پتہ نہیں ان کے اپنے حالات کیسے ہوں گے۔ میرے بچوں کو بھی اب محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ محلے میں ہماری ماں کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو
दुश्मनों की बेटियों के सरों पर भी चादर रखा करते थे। ये कहाँ के दीनदार लोग हैं कि अगर कोई मेरे घर मेरी मदद को आता है तो उसको इस कदर मशकूक नज़रों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझे ज़कात तक देना छोड़ दी है। ये बातें करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया और जो मेरे साथ आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था और मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। हमने राशन के साथ कुछ नकद रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी। जो शख्स मेरे साथ था वो बाहर निकलकर कुछ बोलने ही वाला था कि मुझसे रहा ना गया और उसके बोलने से पहले ही मैं शुरू हो गया कि बरोज़े क़यामत तुम लोगों के इस राशन को अल्लाह कैसे कबूल करेगा, जबकि तुम्हें मोहल्ले में रहने वाले इन लोगों की खबर नहीं जो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते। कोई कैसा है ये अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है। आंखों देखा भी बाज़ दफ़ा सच नहीं होता। उसकी खामोशी और नम आंखों ने कुछ न बोला। 4-5 दिन बाद उसने मोहल्ले में से अच्छी खासी रकम इकट्ठी करके उस औरत के घर पहुंचा। बेशक अल्लाह ही जानता है सबके दिलों के हाल। यहाँ पर मैं एक आखिरी बात करना चाहूँगी कि खुदारा दिल नरम कीजिए और अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें। उस वक्त का इंतज़ार ना करें जब कोई औरत बच्चों की भूख से मजबूर होकर घर की दहलीज से बाहर निकलकर हाथ फैलाए और फिर मुआशरे में मौजूद कुछ भेड़िए फकत चंद नवालों की खातिर उससे उसका सब कुछ छीन लें। हाथ जोड़कर इल्तिजा है कि खुद बाहर निकलें और ऐसे लोगों को तलाश करें। रातों को अपने मोहल्ले का चक्कर लगाएं और बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर और खाली बर्तनों की आवाज़ से अंदाज़ा लगाएं कि इनको राशन की ज़रूरत होगी या नहीं। तो नाजरीन, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल इन्फॉर्मेटरी दुनिया को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।